رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ٹیشو کو ڈبا دو، آواز صاف کریں، آواز نہیں صاف ہے، سادی آواز کھولیں، ایکو شیکو ختم۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان کی ہر دور میں 5 بنیادی ضرورتیں رہی ہیں۔ ضرورت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو نہ اپنائی جائے تو ضرر اور تکلیف پہنچے، یا ایسی چیزیں کہ جن کو اپنانے سے ضرر اور تکلیف پہنچے۔ یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ جن کو پانا ضروری ہو وہ احکام ہوتے ہیں، اور جن سے بچنا ضروری ہو ان کو نواہی کہتے ہیں۔ دوبارہ سنیے، ہر انسان کی 5 بنیادی ضرورتیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ دین، دوسرے نمبر پہ جان، تیسرے نمبر پہ مال، چوتھی ضرورت نسل ہے، اور 5ویں ضرورت احترام ہے، یا جسے عزت اور آبرو کہتے ہیں۔ جو معاشرہ، جو تعلیم، جو تربیت، جو بھی نصاب ان 5 کی گارنٹی دے دے گا، ان پہ عمل درآمد کرا دے گا، وہ معاشرہ دنیا کا مثالی معاشرہ ہوگا۔ اللہ الرحمن نے اس جہان میں 5 ضرورتیں رکھی، اور انسان کو رب نے 5 ہی حصے عطا فرمائی ہیں، تاکہ جہاں جہاں بھی ان 5 ضرورتوں کو پورا کرنے والے امور ملیں، بندہ ان کو لے لے، اور جہاں ان کی مخالفت نظر آئے خود کو وہاں سے دور کر لے۔ دنیا میں تباہی کے راستے بھی 5 ہیں، وہ سن لیں۔ نبی کریم علیہ السلام مہاجرین میں تشریف فرما تھے، صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو الجامع الصغیر میں حسن کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مہاجرین کے اندر، اور انہیں، یہ ابن ماجہ میں بھی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ یا معاشر المہاجرین، میرے مہاجر دوستو، کیفا، وہ منظر کیسا ہوگا، اذا ابتلیتم بخمس، جب آپ کو 5 چیزیں گھیر لیں گے۔ ضرورتیں اگر 5 ہیں تو ضرورتوں کو برباد کر دینے والی، کھا جانے والی، تباہ کر دینے والی چیزیں بھی 5 ہیں۔ پہلی چیز فرمایا کہ جس قوم میں نکاح کی جگہ، شادی کی جگہ زنا پھیل جائے، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اس قوم کا اکثر و بیشتر پیسہ معدے پہ لگ جاتا ہے، اس قوم کے معدے پکڑ لیے جاتے ہیں، پھر وہ اپنی صحت کو بچانے کے لیے دوا دارو پر میڈیکلی بھاگ دوڑ کریں گے، دوسرے لفظوں میں ان کی گلی گلی میں ہسپتال، فارمیسیاں، میڈیکل اسٹور، حکیم، طبیب عام ہو جائیں گے، مال بھی جائے گا، صحت بھی جائے گی، جان بھی جائے گی، عزت بھی جائے گی، نسل بھی جائے گی، حسب بھی جائے گا، بچے گا کچھ نہیں۔ دوسری چیز وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ،
جو قوم لینے اور دینے کے وزن اور ماپ اور ناپ کے پیمانے بدل لے گی، الا اخذوا بالسنین وشدۃ المؤونہ وجور السلطان علیہم، اللہ انہیں برباد کریں گے اپنے ہاتھوں سے۔ میٹر کہہ کے گز دیں گے، گز کو ٹیڑھا کر لیں گے، ہاتھ کی صفائی دکھائیں گے، لیٹر کی جگہ گڈوی دیں گے، گڈوی کو چب ڈلے ہوئے ہوں گے، معیار اور مقدار میں لکھیں گے ضرور کہ من غشنا فلیس منا، لیکن یہ قوم گر چکی ہوگی، اور جب یہ قوم گرے گی تو ہم ان کو 3 سزائیں دے کے اس دنیا سے ختم کر دیں گے۔ شدت المعونہ، ان کا رقبہ زری ہوگا مگر ان پہ گندم کے بحران ہوں گے، تیل ان کا اپنا ہوگا مگر ان کی اپروچ سے دور ہوگا۔ شدت المعونہ، ہم ان کی زندگی کا بجٹ تنگ کر دیں گے۔ بجٹ، اگر میں آج کہوں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر بندے کا کوئی نہ کوئی بجٹ ہے، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا بناؤں کیسے، چلاؤں کیسے۔ شدت المعونۃ وجور السلطان علیہم، سنین بحران، شدت المعونہ بجٹ برباد، اور اوپر سے حکمران ان سے سب کچھ جو تھوڑا بہت بچتا ہے وہ بھی چھینے گا۔ گھر کی چھت کروڑوں کی بھی ہو تو آپ کو مجھے دیتی کچھ نہیں ہے، مگر اس کو بھی اگر ٹیکس لگ جائیں، پانی کی بنیادی ضرورت پہ ٹیکس لگ جائے، میرے پیشاب اور پخانہ کرنے پہ ٹیکس لگ جائے، اس سے بڑی دنیا میں ذلت اور تنگی کوئی ہوگی؟ تیسری چیز، یہ لوگ غریب کا حق ماریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، 2.5%، 10%، 20%۔ جب یہ حق ماریں گے غریب کا 5%، 10% بھی، عشر میں، نصف عشر میں، تو ہم اس قوم سے رحمت کا پانی روک دیں گے۔ الا منع القطر من السماء، اگر دیں گے بھی تو ہم اس کو عذاب بنا دیں گے، سیلاب بنا دیں گے۔ حضرات، پچھلے سال کی بارش، تباہی اور بربادی، جو میری فصل جمع تھی، جو گندم اور غلہ تھا، وہ اس وقت کہاں ہے؟ پانیوں کی نظر ہو گیا۔ چوتھی بربادی، بنیادی ضرورتیں چھین لیتی ہے جو، وہ ہے وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، جب قوم اللہ اور اس کے رسول سے کیے وعدے، اللہ اور اس کے رسول سے، ہر بندے نے کیا ہے، میں نے اکیلے نے نہیں کیا، عالم ارواح میں کیا ہے، الستو بربکم، تمہاری ضرورتیں میں نے پوری کرنی ہے، کسی اور کے پیچھے مت بھاگنا۔ باپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے بیٹا اگر کسی آئے ہوئے مہمان کے سینے پہ چڑھ کے اس کی جیب میں ہاتھ مارے تو، باوجود کہ باپ دیتا ہو۔ جب رب نے سب دے رکھا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہہ رکھا ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول سے وعدے کر کے، شوہر سے قبول ہے قبول ہے کہہ کے بیوی کسی اور کے در پہ جائے تو برا لگتا ہے، اولاد کسی اور سے مانگے تو تکلیف ہوتی ہے۔ رب اور رسول سے کیے وعدے توڑے گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بربادی اللہ غیروں سے دلوائے گا۔ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم فاخذوا بعض ما فی ایدیہم، جو پہلے بیماریاں لے ڈوبی تھی، جو بحرانوں میں چلا گیا تھا، جو قحط سالیوں میں، جو حکمرانوں نے کھانا تھا کھا لیا، جو بہنا تھا وہ بہہ گیا، جو سوکھنا تھا وہ خشک ہو گیا، منہ میں آئے نوالے چلے گئے، جو باقی بچا وہ بیرونی قومیں آ کے ہم سے لوٹیں گی۔ کتنی کمپنیاں ہیں باہر کی، جب میں لفظ برانڈ بولوں تو آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ کا لوکل بنا ہوا کوئی شیمپو نہیں چل سکتا، اس کے اوپر چھاپا مروا دیا جاتا ہے، وہ 2 نمبر ہوتا ہے۔ آپ کی دیسی طبابت کے اوپر اٹیکس ہیں، آپ کی اپنی پروڈکٹ
کنسٹرکشن جتنی بھی ہے اس کے اوپر غیروں کی پوری نظر ہے. اگر کبھی گھر میں لسٹ بنائیں تو 100 میں سے 5 چیزیں بھی آپ کی اپنی نہیں ہوں گی, یہ غیر لے جائیں گے. اور 5ویں بربادی وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. حالات کے مارے ہوئے, دکھوں کے ستائے ہوئے, پریشان حال ہو کے انصاف کی امید پہ عدل کے لیے عدلیہ کی طرف بھاگیں گے. سول کورٹ, سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, وفاقی شرعی عدالت. لیکن سچ یہ ہے کہ وہاں بھی فیصلے کتاب و سنت کے مطابق نہیں, بندوں کے بنائے ہوئے قانون بندوں کے لیے لاگو کیے جائیں گے. اور بندہ کبھی بندے کو انصاف کی ضمانت نہیں دیتا. یہاں پرات رکھ کے دیکھ لیجئے, 5 بندے بٹھا دیجئے, 4 بوٹیاں رکھیے, ہر بندے کی نظر ہوگی کہ یار یہ میری ہونی چاہیے. جب تک میں اپنا پیٹ پہلے نہیں بھرتا پھر میں کہیں جا کے کسی اور کی سوچتا ہوں. تیرا رب وہ ہے جس نے فیصلے کیے ہیں, جو کھاتا نہیں کھلاتا ہے, پیتا نہیں پلاتا ہے, سوتا نہیں سلاتا ہے. جب اس کا ہی قانون نافذ نہیں تو پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. ایک ڈاکٹر دوسرے کو, دوسرا تیسرے کو, ایلوپیتھی ہومیوپیتھی کو, ہومیوپیتھی دیسی پیتھی کو, ایک سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی کو یوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے گراتے, مذہبی گروہ ایک دوسرے کو برا بھلا اور جنتی جہنمی کے سرٹیفکیٹ تھما کے مار کر کے جنت ڈھونڈنے لگیں گے. یہ 5 بربادیاں کھڑی ہیں, 5 ضرورتوں کو کھا جاتی ہیں. علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ 5 حصے جو رب نے دی تھی ان کی ڈائریکشن غلط ہو گئی ہے, ان کا قبلہ ٹیڑھا ہو گیا. بھائیو اگر قبلہ ٹیڑھا ہو جائے, مثال کے طور پہ آپ چارپائی پہ چھت پہ سوئے ہیں, آپ کا جو پیڈسٹل فین ہے وہ 5-10 فٹ کے بھی فاصلے پہ ہو, اگر اس کی ڈائریکشن آپ کی طرف ہے آپ کو ہوا دے گا. آپ کی چارپائی کے پاس رکھ کے بھی اس کا منہ کسی اور طرف کر دیا جائے آپ کو نہیں آئے گی. حواس خمسہ میرے ہیں, رب نے دیے. آج پوری دنیا میں ایک ہی چیز سن رہا ہوں, بے سکونی بڑی ہے, پریشانی بڑی ہے. بھائیو 5 حصے بھی رکھتے ہیں پھر بے سکونی کیوں ہے, اس کا بھی انشاءاللہ آج کے درس میں ہم سبق ڈھونڈیں گے. پہلی چیز, آپ کو رب نے مجھے بھی آنکھیں دی ہیں. میڈیکل سائنس کا کہنا ہے یہ گفٹ صرف اللہ کا ہے جو ماں کے پیٹ میں دیتا ہے, اور 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز دے کے ان میں انسان کو پہچان کروانے کے لیے کہ رنگ پہچان رنگ کون سا ہے. اسی راڈ اینڈ کونز کے ذریعے میں پہچانتا ہوں کہ یہ میرے ابو کا چہرہ ہے, یہ میری ماں جی کا فیس ہے. 32 کروڑ, ایک آدھا نہیں. دوسری چیز, اللہ رب العزت نے کانوں سے نوازا ہے. اگر میں آپ کو فزکس کی طرف لے جاؤں اور کانوں کے اندر استعمال ہونے والے سسٹم پہ بات کروں تو پوری شاید رات بیت جائے. میں صرف اتنا اشارہ کرتا ہوں کہ یہ کان سننے پہ آئے تو مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے دھماکے کی آواز سنے, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے کہ محبوب آواز کیسی, اور محبوب کہیں آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اوپری کنارے سے جو پتھر گرایا گیا تھا آج وہ جہنم کے پیندے میں گرا ہے. سنی آواز تو 70 سال کی سن لی. آنکھ دیکھنے پہ آئے تو بیٹھے ہوئے باہر نکل کے اوپر کو دیکھے تو آسمانوں تک چلی جائے, آفاقی کناروں کو چھو لے. نہ دیکھنے پہ آئے تو گھر میں پڑے ہوئے قرآن کو نہ دیکھے, رحمان کو نہ دیکھے. سنے تو 70 سال کی دور کی آواز سن لے, نہ سنے تو گھر میں ماں باپ کی آواز نہ سن سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 2 حصے ہوگی. تیسری, اللہ نے سب کو ناک سے نوازا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ ناک واحد چیز ہے اللہ جو جسم میں رات کے وقت دشمن کو کرائے پہ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں.
کیونکہ دشمن نے رب کو چیلنج مارا تھا کہ تیرے بندوں کو تیرا نہیں رہنے دوں گا۔ رب نے کہا کہ سارے بنا لے، تو لے لے، کوشش کر لے، لیکن جو مخلص ہے نا میرے، وہ تیرے نہیں بنیں گے۔ آپ کتنے مخلص ہیں اپنے ساتھ، کتنے مخلص ہیں بچوں کے ساتھ، کتنے مخلص ہیں رب کے ساتھ، جس بندے کو چھیڑو کہے گا یار میرے تو ود کے بندہ مخلص کو نہیں۔ لیکن اخلاص کی نشانی کیا ہے کہ یہ ناک کی چوکی رات کو دشمن کو، شیطان کو دے دی جاتی ہے۔ وہ پیشاب کرے، وہ پخانے کرے، وہ گندگی، وہ بول و براز، وہ غلاظتیں، وہ یہاں پہ ایسی روڑی جماتا ہے کہ بندے کو اس بوجھ میں دباتا ہے کہ پھر وہ اٹھ نہیں سکتا۔ صرف اللہ کے مخلص بندے ہیں جو رات کو اٹھیں گے، تہجد اور فجر کے لیے وضو کر کے ناک میں پانی چڑھا کے جھاڑ لیں گے، سارا دن فریش بھی، شیطان کا قبضہ بھی ختم، رحمان کے بندے، اور ان کو ہمیشہ بڑی دور دور سے خوشبو آئے گی۔ یہ ناک سونگنے پہ آئے تو 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو لے لے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے میرا کوئی جملہ نہیں ہے، یہ میڈیکل سائنس بول رہی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آئے گی، لیکن یہ خوشبو دینے کو باپ تیار ہو، شہر میں ابائے بیچتا ہو، اور بیٹی اس کے لیے آمادہ نہ ہو، تو صرف ان حصوں کو اکھاڑ لینا، 2 بال۔ فرمایا اس بد نصیب عورت کو ہم جنت کی خوشبو نہیں آنے دیں گے، حالانکہ وہ 500 سال کی مسافت سے آئے گی۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی۔ اللہ عہدہ دے دے پولیس میں، فوج میں، سپاہ میں، طاقت میں، قوت میں، اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو مارے، سزائیں دے، ناحق تشدد کرے، کہا اس انسان کو بھی جنت کی خوشبو نہیں آئے گی۔ معاملہ کیا ہے کہ ناک کی حس ٹیڑھی ہو گئی ہے، قبلہ ڈائریکشن بدل گئی ہے، آنکھ کی ڈائریکشن، دیکھنے کی ڈائریکشن، سماعتیں بدل گئی ہیں۔ 4تھے نمبر پہ ہے ہماری زبان، اور اسی پہ ہے اللہ نے اس میں تھوک رکھی ہے، بڑا کچھ ہے اس میں، 3000 سے زیادہ زبانیں اس میں انسٹال ہوتی ہیں لوتھڑے پہ، ملٹی پرپز یہ چیز ہے۔ لیکن مجھے صرف اتنی بات کرنی ہے کہ جن بندوں کا تھوک خشک ہو جاتا ہے ان سے پتہ کرو کہ فارمیسی سے سلائیوا کتنے میں ملتا ہے، تھوڑا سا وہ تھوک جو ہے منہ میں رکھنے کے لیے کتنا مہنگا ہے۔ ناک سے کھینچے جانے والی وہ آکسیجن کا پتہ کر لے کہ ایک سلنڈر کتنے میں گزارا ہوتا ہے۔ جس رب نے تمہیں دنیا جہان کی چیزوں کے مزے بتانے کے لیے زبان میں تھوک اور لعاب رکھا ہے، ساری دنیا کے ٹیسٹ کا پتہ ہے، تجھے توحید کے ٹیسٹ کا اور اس رب کے ٹیسٹ کا پتہ نہیں۔ 5ویں چیز ہے ہاتھ۔ یہ ہاتھ کیا ہے؟ اللہ نے ان میں لمس کے سینسر رکھے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ یہ کپڑا ہے، یہ ہارڈ ہے، گتا ہے، یہ زیادہ ہارڈ ہے، لکڑی ہے، یہ کوئی لوہا ٹائپ چیز ہے، لمس بتاتا ہے۔ پتہ ہے اللہ نے دنیا میں اس وقت اگر 8 ارب لوگ ہیں، مردم شماری نئی ہو رہی ہے، اس میں شاید بڑھ جائیں، 8 ارب کے 2 ہاتھ 16 ارب ہو گئے، ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں 80 ارب بن گئے۔ تیرے رب نے دنیا میں 80 ارب انگلیوں کے ہوتے ہوئے تیری انگلی کے اوپر جو نقشے بنائے ہیں وہ کسی دوسرے سے نہیں ملنے دیے، اور تو جس کو چاہے مرضی اٹھ کے رب سے ملا دے۔ ڈائریکشن ٹیڑھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ حضرات میں اپنے ہاتھ پہ ہی حیران ہوں کہ میں نے فنگر پرنٹ لگایا ہے، میری 10 انگلیاں ہیں، 10 میری ہیں، ہاتھ میرے ہیں، میرے ہاتھ سے تو کھلنا چاہیے تھا، لیکن جس کو میں نے فیڈ کیا ہے اسی سے کھول رہا ہے، باقی 9 لگاتا ہوں تو معذرت کر لیتا ہے۔ تو تجھے جس نے ہاتھ دیے تھے تو اسی سے ہاتھ کر گیا، تو پھر تیرے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا۔ یہ 5 حصے میں نے چیک کروائی ہیں۔ اب آئیے کہ ڈائریکشن ٹیڑھی کیسے ہوتی ہے۔ میں بڑے سادے سادے کلیے دینا چاہتا ہوں مغرب کے اس درس میں، کوئی گہری فلسفے والی بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ بھائیو، ساری زندگی انسان ہوش سنبھالنے سے لے کے موت تلک لڑتا رہتا ہے، کشمکش میں رہتا ہے، جنگ میں رہتا ہے۔
جس کو مرضی پوچھ لیں یار مینوں نہ چھیڑ میں اگے اپنی ٹینشن چ او بھائی جا اپنا کام کر جا یار معاف کر. فقیر بھی چل کے آ گیا نا معاف کر بابا. تیور پڑنے لگتے ہیں میری پیشانی پہ. اولاد آ جائے تو پریشانی, چلی جائے تو پریشانی, نہ ملے تو ٹینشن, مل جائے تو بھی پریشانی. ہر بندہ کشمکش میں. کشمکش کس چیز کی ہے؟ کیا لاہور میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ قدیم مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, آپ بھی بڑے قدیمی لوگ ہیں, مجھے بتائیں گے کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑی جنگ انسان کیا لڑ رہا ہے؟ اور ہر بچہ لڑ رہا ہے. آپ کو بتایا گیا جی اس وقت پانی کی جنگ ہے, تہذیبوں کی جنگ ہے, وہ جناب پاور کی جنگ ہے, پیسے کی جنگ ہے, معیشت کی جنگ ہے, اکنامکلی لوگ نو 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 جنگ ہے ہر بندے مرد عورت میں, بچے جوان بوڑھے میں. دو چیزوں کے درمیان ڈیلی لڑی جاتی ہے اور ہر پل لڑی جاتی ہے. وہ جنگ ہے دل کی اور دماغ کی. میرا دل کہندا لے آواں, دماغ کہندا یار رہن دے. دماغ کا کام ہے مانگنا, مانگت ہے, یہ سوالی ہے, یہ لاجک پہ مرتا ہے. دل ہے دینے والا, یہ جذبات کے تابع رہتا ہے. دل کا کام دینا ہوتا ہے, پمپ کرتا ہے, خون دیتا ہے, پوری باڈی کو دیتا ہے. اور کتنا دیتا ہے؟ ایک منٹ میں اگر ہمارا 70 مرتبہ بھی دل دھڑکتا ہو تو مانا کیا ہے؟ ایک دفعہ جب یوں پریس ہوتا ہے تو 1,90,000 سے لے کے 1,00,000 کلومیٹر تک یہ خون کی سپلائی دیتا ہے. یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ کی میری باڈی میں اللہ نے جو خون کی نالیاں بچھائی ہیں, یہ دنیا کے 2.5 چکر لگائیں تو اتنی ان کی مسافت ہے. ایک آدمی میں ایک دفعہ پمپ ہوتا ہے. اور اگر 70 دفعہ ہو جائے, 70 اور 70 140 اور 35 175 مرتبہ ایک منٹ میں دنیا کے چکر لگاتا ہے, 175 چکر. تیری میری باڈی کو دینے والا یہ بلڈ, یہ خون, اس کی روانی. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ رحمان دینے والا ہے اور رحمان نے بنایا ہے. دماغ مانگنے والا ہے, لاجک پہ مرے گا. یار پیسے نہ خرچ کر, کل کی بنوں, کچھ رکھ لا. یار ابو نو نال رکھیو تے دوائیاں دا پیسہ تیرے تے پی جانا ہے. اگر آپ نے یہ بہن بیوہ کی آج کام شروع کر لیا نا تو یہ سارا تیرے ذمہ اوپر پڑ جانا ہے. یار اگر تو نے پڑھا نا تو کیا ہوگا, یہ نہیں کیا تو کیا ہوگا, یہ بچا لے وہ کر لے. دنیا میں جتنا بخل ہے اور حق مارنے کا ذریعہ ہے وہ دماغ ہے. اور دماغ کے اوپر حکمرانی, اور دماغ بھی پتہ کر لیں کتنا ہے. جوان آدمی کا دماغ 3 پاؤنڈ 1.5 کلو ہوتا ہے, 1.5 کلو. اور پتہ ہے اس میں خلیے کتنے ہیں؟ 1 کھرب خلیہ ہے, 1 کھرب. اور اس 1 کھرب کے سامنے سے اگر ایک چیز گزر گئی ہے, ایک بندہ جاتے جاتے صرف ایسے کر گیا ہے, 1000 سے لے کے 10,000 مرتبہ یہ 1 کھرب خلیہ آپس میں رابطے شروع کر دیتے ہیں. یہ کیوں ادھا کر کے گیا؟ آج میں نے ابو صبح مل کے کیوں نہیں گیا؟ یہ میرے قریب سے ہو کے گزرا ہے تو اس نے مجھ سے سلام کیوں نہیں لیا؟ یہ تیرے رب کی عطا ہے. 1 کھرب کو 10,000 سے ذرا ضرب دے کے مجھے جواب تو دیجئے. کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے, مگر تیرے رب نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے, اس میں لاجک ڈالی ہوئی ہے. لیکن یاد رہے کہ اس کو خون کون دیتا ہے؟ دل. اگر یہاں شیطان بیٹھ گیا اور دماغ اس کے قبضے میں چلا گیا, اس لیے قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ دماغ سے سوچو, عقل سے سوچو, ایسے کرو. جب بھی سوچ کی باری آئی تو کہا دل سے سوچئے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, دینے والے بن کے سوچو, عطا کرنے والے بن کے سوچو, مانگت بن کے نہیں. جو قومیں مانگت بن کے رہتی ہیں, لاجک پہ مرتی ہیں, پھر وہ ادھار بھی لیتی ہیں, پھر وہ سود بھی لیتی ہیں, پھر وہ خود بھی مرتی ہیں, نسلوں کو بھی مارتی ہیں. دینے والے, اس کا تعلق جب رب سے ہوگا,
حکمرانی دل پہ رحمان کی ہوگی تو آپ کا خون جو دماغ میں جائے گا وہ پازیٹیو اور ڈائریکشن درست ہوگی. مین کنٹرول روم سے آپ کے حواس خمسہ کو پراپر کنٹرول کیا جائے گا اور انشاءاللہ پھر کامیابیاں ہوں گی. اور دل کو اسی لیے لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل مطمئن ہوتا ہی کب ہے؟ جب آپ اس کو 5 چیزیں دے دیں، اور وہ 5 اسلام کے ارکان ہیں. پہلی چیز، آپ اپنے دل کو یہ بات سمجھا لیں کہ جس رب نے دل بنایا نا، جس نے دل بنایا، ساری دنیا مل کے گواہ بن جائے، یہ میرے دل کا فیصلہ ہے کہ میں نے رب کا حق کسی اور کو نہیں دینا. رب کا حق، اللہ کے بعد اللہ کا جو حق ہے وہ قرآن کا حق ہے، اور قرآن کے حق کے تابع ہے شارح قرآن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اور اس کے تابع ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح، توضیح، قول اور فعل کا حق. یہ معنی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. جب میں ان کو پہلی سٹیج پہ رکھوں گا، پہلے نمبر پہ رکھوں گا، پہلی پریارٹی میں ان کو دے رہا ہوں گا اہمیت، اور میں ترجیح ان کو دے رہا ہوں گا، اللہ کی قسم میرا دل پوری دنیا کو کھل کے دے گا. کیسے دے گا؟ مہاجر ہجرت کر کے آئے، مہاجر ہجرت کر کے آئے، پتہ چلے نا 4 پرونے آنڈے نے لوکی گھر چڑھ جاندے، پتر انہوں نے کہہ دے ابا گھر نہیں. کتنے لوگ آئے ہیں ہجرت کر کے، یہ خود گئے ہیں، بلا کے لائے ہیں. اور محبوب نے کہا تھا، بیعت کیا ہوئی تھی، ہمیں بلانا آسان نہیں، ہمیں بلانے کا مقصد ہے کہ جتنی ہماری دشمنی ہے وہ تمہاری دشمنی بن جائے گی. جیسے تم اپنی عزتوں کا خیال رکھتے ہو، پھر ہماری عزتوں کی بھی رکھوالی کرنی پڑے گی. جیسے اپنی جانیں بچاتے ہو، ہماری بچانی پڑیں گی. کیا کہا تھا انصار نے؟ نہیں پھر رہن دو. کہا تھا نہیں آ جائیں. جب آئے تو کسی نے سوچا ہوگا کہ مدینے میں خیمے لگ گئے ہیں، لیکن کوئی خیمہ نہیں لگا، سارے حضور کا استقبال کر رہے ہیں. اور آپ نے جو کام کیا تھا نا وہ یہ تھا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا ہاتھ پکڑ لے. بھائیو، دماغ ہاتھ چھڑاتا ہے، دل ہاتھ پکڑتا ہے. دماغ کا کام لاجک ہے، سوچے گا چھڑا یار کی دے انہوں پیچھے آل بلا لاؤن لگا ہے، اج دی نیکی کیتی کل نو پھر جڑا نا. سنا نہیں ہے حضرت علی کی طرف منسوب یہ قول کہ جس سے بھلائی کرو اس کے شر سے ڈرو. کیونکہ دماغ یہ سکھاتا ہے کہ تو اس کو دے رہا ہے تو لے بھی صحیح، تو پیار کرتا ہے تو یہ بھی کرے. ساری زندگی تو نے ہی آگے بڑھ کے دینا ہے، یہ کب دے گا؟ یہ دماغ کا کام ہے. دل کہندا چل یار کوئی نہیں، تو اللہ لی کیتا ہے نا. محبوب نے جب ہاتھ پکڑایا نا، تو میں صرف ایک مثال صحیح بخاری سے دینے لگا ہوں. حضرت سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے تنگی محسوس نہیں کی، سیدھا گھر لے گیا. کیونکہ دل کے اوپر حکمرانی، تربیت، اشہد اللہ الہ الا اللہ، جو رب کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، قرآن سچ کہتا ہے، مصطفیٰ سچ کہتے ہیں، حدیث سچ بولتی ہے، دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا. جس رب نے ماں کے پیٹ میں دیا ہے وہ اب بھی دے گا. جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اتنا عطا کر دیا ہے، وہ اور دے گا. اندر گئے کہنے لگے آ میریاں 2 بیویاں نہیں، ان کو دیکھ، ان دونوں میں سے جو تمہیں پیاری لگے نا میں طلاق دیتا ہوں، تو اپنے نکاح میں لے. یہ ہے دل. یہاں کوئی جنگ نہیں، کوئی کلیش نہیں، کوئی کشمکش نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. کہ جنوں ٹینشن ہوئے او دا تے ماشاءاللہ پورا خون ہی اندر چلا جاندہ، رنگ پیلا ہو جاندہ. یہ کی کیا ہے؟ پھر بھائی کہا، اور بھائی نے کیا کہا؟ بھائی مانگنے والا دماغ لے کے نہیں آیا تھا، وہ بھی دینے والی سوچ رکھتا تھا. دل الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. چوڑی مزہ نہیں دیتی، کنگن مزے نہیں دیتے، ساون مزے نہیں دیتے، اور لوگوں ساجن بھی مزے نہیں دیتے. جو رحمان کا تعلق دل سے مزہ دیتا ہے. آگے سے کہنے لگے لا بارک اللہ فیک، یار اللہ تیرے گھر والوں چ برکت پاوے، میرا اللہ کو بندوبست کر دے گا. بھائی نے ہاتھ پکڑا، اپنے مزرے میں لے گئے. مدینے کے مزرے سب لوگوں نے نہیں دیکھے. آج بھی کبھی جاؤ تو مزرہ ضرور دیکھنا، کوئی ایک آدھا ہی دیکھ لینا.
وہ وادی عقیق مہندی وادی میں لے گئے، کہنے لگے بھائی یہ جتنی فصلیں ہیں میری ہیں، یہ جتنی کھجوریں ہیں میری ہیں، یہ جتنے باغات ہیں میرے ہیں، ان کو دیکھیے جون سا پورشن آپ کو اچھا لگے نا وہ آدھا تیرا آدھا میرا۔ کیا خیال ہے بھائیو؟ دل دوڑتے ہیں، گاڑیاں نہیں دوڑتی، دل دوڑتے ہیں، جیبیں نہیں دوڑتی، دل دوڑتے ہیں، بینک بیلنس نہیں دوڑا کرتے، یہ دل جمپ لگاتے ہیں، انسان نہیں ہے جمپ لگانے والا۔ ہاں بچپن، جوانی، بڑھاپا، بڑھاپے میں بھی جا کے اگر دل کا تعلق رب سے جڑا ہوا ہے بڑا مطمئن ہو کے دنیا سے جائے گا، فکر کس چیز کی نہیں ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہر سال ڈائری لکھتے تھے، اس سال انہوں نے 4 ڈائریاں لکھی، 4 ڈائریاں۔ میں نے چاروں ڈائریوں کا ایک ایک صفحہ، ایک ایک سطر کھنگال ماری، ایک بھی جملہ انہوں نے اپنی پراپرٹی کے بارے میں بیچ میں نہیں لکھا، کروڑوں پتی ہونے کے باوجود ایک بھی جملہ پراپرٹی کے بارے میں نہیں۔ بس اللہ سے ایک تعلق اولاد کا پیدا ہو جائے، اور آخری آیت جہاں قلم چھوڑا ہے وہ انعام یافتگان لوگ کہ جو نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ ہوں گے، وہاں کے جسم کی بھی بس ہوگی، قلم کی بھی بس ہو گئی۔ تو میرے بھائی دل کے معاملے ہی الگ ہیں۔ اسی دنیا میں رہ کے جب دنیا پریشان ہوتی ہے تو اللہ والے بڑے پرسکون ہوتے ہیں، وہ صرف سبحان اللہ کرنے سے نہیں ہوتے۔ تسبیح پھری تو دل نہ پھرے، دل پھرے گا جب آپ کی حواس خمسہ کی ڈائریکشن پھرے گی۔ جب انہوں نے کہا نا کہ آدھی زمین لے لو تو کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے دے دے۔ آپ کسی کو بلا کے کہیں صحیح تھے میرے کو 20 مرلے جگہ پئی ہے، مولانا صاحب مسیت لی لے لو، ویکھیو جی صحیح، 54 فرقیاں نو دس دو، پھر اس تو بعد حال ویکھیا جی۔ کیا کہنے لگے بھائی؟ مہاجر ہیں، کہنے لگے لا بارک اللہ فیک دلنی علی سوق المدینہ، میرے دوست، میرے بھائی، مجھے تیرے ان مزروں کی، کھیتوں کی، باغات کی، فصلوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ برکتیں دے اور دے، میں تاجر آدمی ہوں، مجھے مدینے کی منڈی کا پتہ نہیں، بس رستہ دکھا دے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، یا میں بتانے لگا ہوں کہ دل اور دماغ کے فیصلے کیا ہوتے ہیں۔ دماغ سوچتا تھا یار تو گھر چھوڑ آیا ہے، پلازے چھوڑ آیا ہے، کاروبار چھوڑ آیا ہے، مارکیٹ چھوڑا ہے، اور مکے کی منڈی کے مہنگے ترین تاجر تھے، امیر ترین، کس لیے چھوڑا؟ دماغ کہہ رہا تھا کیوں چھوڑ رہا ہے، دل کہہ رہا تھا محبوب چلا گیا ہے۔ ایک پنیر کی نا پوٹلی باندھ لی، 450 کلومیٹر سفر ہے مکے سے، پوٹلی باندھ لی کہ چل یار راستے میں بھوک لگے گی تو کھاتے جائیں گے، پنیر ہم نہیں کھا سکتے، بہت کم لوگ ہیں جو یہاں کھاتے ہوں، باہر کی دنیا میں، عرب دنیا میں مرغوب ہے، پسندیدہ ہے، کھائی جاتی ہے۔ تو اس کو چادر میں باندھ کے پیچھے پھینک لیا، جہاں بھوک لگی کھا لیا، مدینے پہنچ گئے۔ تو بھائی نے مدینے کا بازار دکھایا، تو بازار میں نا نیچے چادر بچھا کے پوٹلی کھول دی اور آواز لگائی، مدینہ والو میرے پاس اس وقت جو آئٹم ہے وہ امپورٹڈ ہے، باہر سے آئی ہے، لوکل نہیں ہے، ڈومیسٹک نہیں ہے، پنیر ہے اور خالص ہے، لیکن یہ بھی بتا دوں کہ ایکسپائری اس کو 6-7 دن ہو گئے ہیں، پرانی ہے، نئی تازی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہ چلیں باہر کی دیکھیں، جیسے ہوتا ہے کہ بصرے کی کھجور کیسی ہے، جزائر کی کھجور کیسی ہے، یہ جناب انیزہ سے آئی ہے تو کیسی ہے، قزیم کی کھجور، مدینے کی، اگر یہاں کو لگا ہے تو کچھ نہ کچھ تو لوگ لے۔ لوگوں نے خریدی، اور اس کے بعد جب یہ اس دنیا سے جانے لگے تو یہ دل کا مستغنی بندہ رو رہا تھا۔ صحابہ نے کہا ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنتی ہیں، خوشخبریاں ملی ہوئی ہیں، رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ابن عوف جب آیا تھا تو ایک پنیر کی پوٹلی لے کے آیا تھا، آج دنیا سے جا رہا ہے تو اسے علم ہی نہیں ہے کہ اس کا مال کتنا ہے، دولت کتنی ہے، رو صرف اس بات پہ رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن رب غریبوں کو جنت میں پہلے لے جائے گا، مجھے 500 سال ویٹ کرنا پڑے گا۔ دیکھیے میرے بھائی فکریں کہاں ہیں، اگر بے سکون ہیں تو جنت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ ہماری بے سکونی ہے ہی دنیا کے لیے، ہر وقت لاجک، ہر وقت لاجک، مولانا میں نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا، سجدہ کروں گا تو کیا ملے گا،
قیام میں رکھا کیا ہے, رکوع میں ہے کیا. میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا دماغ میں. تیرے دل کے اوپر تیرے دماغ نے قبضہ جما لیا ہے, لاجک مانگتا ہے. دل والے نے کوئی لاجک نہیں رکھی. یؤمنون بالغیب پہلی چیز ہے. نظر آتا ہے مان, نہیں آتا تب بھی مان. سنا ہے مان, نہیں سنائی دے رہا پھر بھی مان. خوشبو لگ رہی ہے مان, نہیں آتی پھر بھی مان. زبان پہ ٹیسٹ ڈیویلپ ہوا ہے مان, نہیں آتا تب بھی مان. ہاتھ نے چھوا ہے پھر بھی مان, نہیں آتا پھر بھی مان. میں نے نہیں دیکھا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان, کہا مان. میں نے نہیں دیکھی جنت جہنم, کہا مان. دل والے ہی جنت لے کے جائیں گے, اور ہم کہاں ٹھہرے کہ دل والوں کو صرف دلہنیاں ملتی ہے. نہیں میرے ویر, وہ سب کو مل جاتی ہے. جنت صرف دل والوں کو ملتی ہے. دل سبھی رکھتے ہیں مگر دل کے اوپر حکمرانی رحمان کی کسی کسی کی ہوتی ہے. اور جو اپنا دل مالک کے حوالے کر دے اس سے پرسکون بندہ میں نے نہیں دیکھا. آئیے سکون لینا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے, دل کو دینے والا بنا کے دماغ کو شیطانی حملوں سے ایک منٹ میں سائڈ پہ کریں. مجھے کہتے ہیں جی سکون نہیں آ رہا, کوئی طریقہ بتائیں. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ یہ ذکر کریں, یہ ذکر کریں, یہ کریں پھر ہوگا. ہم کہتے ہیں بھائی تیری پریشانیاں کیا ہیں؟ کہتے جی میں ماڑا بندہ, میری بیوی کتے نہ ہسنا جائے, چھڈ کے نہ ٹور جائے. مینوں بڑی فکر رہتی. اکثر لوگوں کی ٹینشن یہ میں بتا رہا ہوں آج کے دور میں. یار کہیں مجھے بڑھاپے میں نہیں, اور میں کہتا ہوں یار دل کو بڑا کر, جنہیں پہلے دیتی سی وہ دوجی باری اس تو بھی چنگی دے دوں. ہیں جی واقعی, ہاں جے نہ گل بنی یار میرے کو آ جی, میں کتے نہ کتے کرا دوں. والد صاحب نے جب والدہ بیمار تھیں تو ایک دفعہ بات کی, پتر تیرے چاچو کہندے سی پی پیوں یتیم ہوئے ساں تے نہ پریشانی نہیں سی ہوئی, ماؤں یتیم ہو گئے پریشانی نہیں ہوئی. جدو میری بڈھی مری ہے نا رنو یتیم کوئی نہ ہوئے. یہ والد صاحب نے اپنے بھائی کے جملے سنوائے. میں ان سے ملا, میں نے کہا جی آپ نے یہ کیا لفظ بولا؟ کہنے لگے پتر ماں پیو ٹورے سی تے بڑے لوگ سامبڑا لے سی, جدو بیوی گئی ہے نا تے اپنے بچے سارے اپنے اپنے کمرے تے مینوں بچارے اتنے بوئے چ منجا ڈا دیندے نے. تو میں ساری رات سوچاں چ فکراں چ, جب عدت پوری ہو گئی نا تو میں نے ابو جی سے کہا ابو جی گل کرو بیاہ کراؤنا جی. یار آپ تھوڑی سی رب پہ ڈال کے تو دیکھیں. آپ کو کس نے بولا ہے کہ یہ کام دنیا کے مشکل ہے؟ تیرے لیے مشکل ہوں گے, رحمان کے لیے کوئی مشکل نہیں. آپ کو جون سی بھی ٹینشن ہے فوری دل والے سے رابطہ کر کے دیکھیں اور کہیں کوئی بات نہیں, رضیت باللہ ربا, اللہ راضی ہے, میں راضی ہوں. جی تو میرے نصیبے چ بڈھی کالی رکھی سی, میں راضی ہوں. دیکھیے سکون کیسے ملتا ہے. اتنے گوریاں والوں سکون نہیں تو کالی والا سکون نہ پھردا ہے تو پھر بھاجی کوئی دل دا تعلق تے ہے نا. اتنے بڑے بڑے پلاٹاں والے سکون چ نہیں. آپ کرائے پہ ہیں, کہیں رضیت باللہ ربا. آپ یقین کریں یہ کلیہ میں فخر سے نہیں کہہ رہا, میں کوئی بہت بڑا تسبیحاں پھیرنے والا نہیں ہوں. 17 سال کرائے پہ دھکے کھائے اور لوگ کہتے تھے پروفیسر یہ تیرے سٹیٹس دیاں گلاں نہیں, کدی ادھر سامان چکیا ہوندا ہی کتے ادھر. میں کہتا یار جدوں مینوں مسئلہ نہیں تانوں کی پرابلم؟ گاڑی رکھی یہ تیرے سٹیٹس کی نہیں. او بھائی کیوں میرے سٹیٹس کی نہیں ہے؟ میرا سٹیٹس تو یہ بھی نہیں کہ رب نے پاؤں دیے ہیں, میں تو پاؤں پہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں اگر میرا رب کھڑا نہ کرے تو. کتنے لوگ ہیں جن کے پاؤں بھی ہیں مگر کھڑے نہیں ہو پاتے. یہ شکر ہے میرے اللہ کا, اپنے سے کم تر کو دیکھ تیرا دل پرسکون نہ ہو. نسخہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو مجھے پکڑ لینا. اسی تے ہمیشہ میں کہ آج بھی بڑے پریشان ہیں, پتہ نہیں کل کی بنوں, دماغ سوچتا ہے. اللہ کی قسم ایک دن بھی ملک کے حوالے سے پریشانی میں نے نہیں کبھی سوچا. برے ترین حالات میں 33 ملکوں کے ویزے بھی آئے, کیا نہیں اتنے ہی رہنا ہے؟ وہ یار کی کریں گا, اتنے لوگ بھجی جاندے نا نسن بھائی, کنی دور دوڑن گے. وہاں جا کے بھی تو حالات خراب ہو سکتے ہیں نا. کتنے لوگ ہیں جو باہر جاتے ہیں اور ایجنٹوں کے ہاتھوں پھر ان کی جو ہے وہ موت کے پروانے لکھے ہوتے ہیں. اللہ کے لیے اپنے سے کم تر کو دیکھو. انشاءاللہ روزیاں دا مسئلہ نا جی, پھل فروٹ بہت مہنگا ہون ڈیا ہے, کی کریں گے فروٹ چاٹ.
بھائی اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں نے تو آج بچوں کو بولا تھا بیٹا اس دفعہ ہم نے نا پانی میٹھا نہیں بنانا، سادہ پانی نا، گلاس نہیں ہے نا خریدنے کے لیے، کوئی بات نہیں بیٹا، چلو ہے نا، بس پانی ڈال کے ایسے 2 چلو پانی پی لیں گے۔ امید ہے اللہ نے کھجور دے دی تو بسم اللہ، نہیں جو ہوا نا 2 لقمے لگا کے چل کے نماز پڑھیں گے، سنا ہے بڑا مزہ آتا ہے۔ تو جی رج کے کھائیے جو پیا ہوں تو مڑ کے پھر اتنے ہی لیٹ کے نا ہلی دا تو گڑاؤں ہوں، اٹھن نو دل نہیں کرتا، مسیتے کوئی بھی نہیں ہوں۔ وہ میرے پیغمبر نے کبھی شکوا کر کے دیکھا؟ دل والے تھے، 1 مہینہ ہو گیا چولہا نہیں جلا، پوچھ رہے ہیں کہ یار کچھ ہے کھانے کو؟ نہیں ہے جی، اور گھر میں گوشت پک رہے ہیں، گوشت پک رہے ہیں، بکرا پک رہا ہے، مٹن تیار ہے، آپ بیٹھے انتظار میں کھانا آئے گا، کھانا آیا ہی نہیں۔ آپ نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کھانا بن رہا تھا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں وہ تے بریرہ دا پکڑ ڈیا سی۔ کہا بریرہ تو ہمارے گھر میں نہیں رہتی، یہ لونڈی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا حضور آپ نے کھانا تھا کہ اور سانو نہیں چنگا؟ حضور مجھے کسی نے صدقہ دیا تھا، آپ تو صدقہ کھاتے نہیں ہیں، آپ صدقہ کھاتے نہیں ہو، دل والوں کی باتیں سنیے، پتا تھا دل والے ہیں، صدقہ نہیں کھاتے۔ کہا بریرہ تمہیں جس نے دیا تھا صدقہ دیا تھا، جب تمہیں دیا تو تیری ملکیت ہو گئی جی، ہن اس اپنی ملکیت چ سانو کچھ دینی ہو تو گفٹ ہونا سی، بھوک بہت لگی سی، حضور تو میں کھا لیا، چلو میں پھر روزہ رکھ لیا۔ اللہ کا پھر شکوہ نہیں، غریباں نو دتا ہی مینوں امیر بنا کے، یار بنا کے، دوست بنا کے، چولہے میرے نہیں چلن ڈے، مہمان آندے نے پرونے مسیتے انہاں نوں کھواؤن نوں کچھ نہیں، چنگا تیرا یار ہاں لوکاں لئی من سلوے، میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ ایک بھی شکوہ کبھی دکھا دیں، ایسا نہیں ہے۔ تیری میری زندگی گزرتی شکوے میں، 100 دفعہ سبحان اللہ، 3500 دفعہ شکوے۔ آئیے روکیے آج سے اپنے آپ کو ڈائریکشن درست کریں، دل حوالے کر دیں جس کا ہے، اور اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ 5 چیزیں ایڈ کر دیں۔ میں نے ابو جی سے پچھلے رمضان میں مینوں کہنے لگے کہ پتر پیسے پڑھتے چیک کر کنے نے بتائے، میں نے کہا زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچ رہے، کہندے تو اس گل نو چھڈ، ہر 100 پیچھے 2.5 روپے بنا کنے بن دینا۔ میں نے بنا کے دیے، میں کہ جی سال بھی نہیں گزرا اور آپ کا نصاب پہ جو ہے وہ سارا پہنچ بھی نہیں رہا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہندے پت مینوں نہیں پتا، ہر 100 پچھو 2.5 دے کے آ۔ جنہوں نے دینے کا مائنڈ بنا لیا ہو نا، ان کے دماغ کبھی قبضے نہیں کرتے دل پہ، جہاں دل آ جائے نا وہاں دل سارے دے دیتا ہے۔ مثال دیتا ہوں تو یہ تے گل مکائیے، ایک علاقہ ہے، میں وہاں گیا، اعلان ہوا مسجد میں جمعرات تھی چندے کا، مولانا ایک مسلک سے تعلق رکھتے تھے، میں وہاں ان کے ساتھ ملنے کے لیے گیا، انہوں نے ذرا تبلیغ پہ جانا تھا تو تھوڑی کام تھا، حجرے میں بیٹھ گئے تو کہنے لگے پروفیسر صاحب تواڈے ال وینا تے کدی اپنے حجرے ال وینا، یقین کرو میری جیب چ 10 روپے بھی نہیں کہ میں تانوں نہ بوتل پیا سکتا۔ میری نا کیفیت غیر ہو گئی، میں نے کہا یار تو امام ہے ان کا؟ کہندے جی بس ادھر۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے، مائی آئی، قاری صاحب 10 روپے لو تے مسیتے اعلان کر دو۔ کہنے لگے جی میرے کو مہمان بیٹھے نے تو میں بعد چ کر دیں۔ نہیں پہلے اٹھ اعلان کر، لوگوں کو پتا چل جائے، تیرا کیڑا پتا تو بوتل ہی پی لویں۔ جینون لفظ۔ کہنے لگے ماں کیڑی بوتل ہے جیڑی 10 دی ہوندی ہے جیڑی میں پی لینی ہے؟ آپ سوچ نہیں سکتے 10 روپے کی بھی لوگ رسید کٹواتے ہیں مسجد میں۔ جب شادی ہوتی ہے، پھر اسی گاؤں میں ایک شادی ہوئی، دادا جی بھی ہیں، پردادا جی بھی ہیں، ان کے آگے جوان نسل بھی ہے، ان کے چھوٹے بچے بھی ہیں، دوتے پوتے بھی ہیں، اور وہاں پہ مہندی لگی ہے۔ مہندی کے اندر وہی دادا جی، وہی جو 10 روپے کی رسید کٹوانے کے لیے مولوی صاحب کو 100 باتیں سنا رہے تھے، 5-5 ہزار دیاں دتیاں تے منہ چ صرف ایک دند سی، جی میں حویلی چ کلا ہی کلا ٹھکیا ہوا تو بولیا جاندہ ہی تو تھکاں باہر آندیاں سی، تو جدوں ویکھیا نا نچن والیاں نوں تو 5000 دی جیب چوں دتھی کڈی، پتہ نہیں وہ کنے سی، اج تک یہ دل ہے۔
جذبات تھے ایک عورت کے لیے تو 5000 کی نوٹ کی تتھیاں نکال کے وہ پھینک ڈالی. یہ بھی حیا نہ کیا کہ میرا بیٹا بیٹے کا بیٹا بیٹے کا بیٹا, میرے نواسے نواسیاں میرے پوتے پوتیاں دیکھ رہے ہیں, محلہ دیکھ رہا ہے, لوگ کیا کہیں گے. لیکن جب رب کے گھر میں 10 روپے تو رسید کے بغیر دیتے ہوئے بھی ڈر لگا, شرم آئی, دماغ نے ڈرا ڈالا, لاجک ہے وہ بھائی ہے ہو جاندہ ہی, کیا کہیں گے. آؤ آج کے بعد انشاءاللہ مجھے یہاں سے کوئی بندہ یہ شکوہ کرتے ہوئے نہ اٹھے پریشانیاں بڑیاں نے, بے سکونی بڑی ہے, حالات بڑے خراب نے, پتہ نہیں کی بڑھنا ہے. پاجی 5 وعدے توڑے نے, ایک کچھ تے ہونا ہی ہونا ہے. غلطی اسی ایک دوجیاں دی کڈنی ہے, پارٹیاں نے, عوام نے حکمرانہ دی, حکمرانہ نے عوام دی, لیکن غلطی ہماری ہے. زنا ہم سارے مل کے کر رہے ہیں. کوئی آنکھوں کا زنا, بیٹیاں ہماری ہیں, یہ ڈیٹیں ہماری ہیں, یہ ہوٹل ہمارے ہیں, ان کے مالک ہمارے ہیں, گلی گلی کے اندر جو ہیں وہ نمائندے ہی ہمارے ہیں. یہ ٹک ٹاک ہمارے پیسے سے چل رہی ہے, ہماری بچیاں چلا رہی ہیں, ہمارا گھر چلا رہا ہے. حضرات یہ جتنا میڈیا, سوشل میڈیا کوئی غیر نہیں چلا رہا. اور نکاح مشکل ترین کر دیا گیا ہے, ویلنٹائن آسان ترین کر دیا گیا ہے. کیا مجال کوئی دوسری شادی کا نام لے, فوری اٹیک. اور 100 ویلنٹائن عمر کا بھی کوئی تقاضا نہیں, 18 سال سے کم عمر کی بچی کی شادی کر کے تماشا دیکھیے, باپ کو پکڑ کے ہتھکڑیاں لگی ہوں گی. اور ویلنٹائن کے لیے میرے خیال میں 9 سال بھی شرط نہیں, 4 سال کی زینب بھی چلتی ہے. جناب چیک کریں, کوئی ماپ, کوئی ناپ, کوئی جگہ لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. زکات پہلے جی آلے اسی دیتی نہیں, شروع کرنی ہے, بعد میں آنا جب وہ بعد میں ہوں اسی دے دیتی ہے. قربانی والے گوشت دا صاحب سویرے والے اسی کیتا نہیں, دوبارہ آیا جی ہلے کیتا نہیں, ہوں جدو ایسی ونڈ دیتا تسی لیٹ ہو گئے. تو میرے بھائی معاملہ یہاں کا ہے. اگر اس کو نور یہاں سے کتاب و سنت کا مل گیا, دل کو اسلام کے تابع پریکٹیکل کر لیا, ایمان سے جوڑ لیا, تو یہاں شیطان کی کوئی جگہ نہیں. پھر مجھے صرف ایک مسئلہ کھڑے ہو کے کوئی بندہ بتا دے میرا یہ مسئلہ ہے, سر جی انہوں آپ دل نال جوڑ کے سدھے کر دیں گے, تو جی کوئی مسئلہ رہ جائے, روندے ہوندے نے, ہسدے ٹورے جاندے نے. کیا ہوتا ہے, صرف آپ مایوسیاں ختم کریں. دماغ مایوسیاں دیتا ہے اور دل خوشخبریاں دیتا ہے. لیکن کب, جب اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی حکمرانی ہوگی. یہی قرآن جو بچوں کو آپ یاد کرواتے ہیں, ایک ایک آیت خوشخبری ہے, ایک ایک آیت آپ کو رہنمائی کرتی ہے, رب سے جوڑتی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اس کو صرف رٹا مار کے نہیں پڑھنا. رمضان آ رہا ہے, آغاز کریں, ایک ایک لفظ اور پھر دل اور دماغ دونوں کو. دماغ کیا سوچ رہا ہے, دل کیا سوچ رہا ہے, میرا رب کیا کہہ رہا ہے. جو رب کہہ رہا ہے وہ کر لیں, جس سے رب روک رہا ہے رک لیں. یہ سادہ سا ایک فلسفہ ہے زندگی کا. اللہ جس کو دے دیتا ہے وہ دنیا میں بھی خوش, وہ قبر میں بھی خوش, وہ آخرت میں بھی خوش. اور جو اس سے محروم رہتا ہے, میں نے اسے سدا پریشان دیکھا ہے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم
ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین تیری تعریف کرتے ہیں زمین اور آسمان کی تشتریاں رکابیاں ہوائیں فضائیں بھر کے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے زندگی دی، صحت دی. اللہ بیٹوں نے سبق سنایا، تو نے ماں باپ کو اولاد سے نوازا، انہوں نے دین کا انتخاب کیا. الہ العالمین 30 پاروں کو اپنے سینے کے لاکر میں محفوظ کیا. اساتذہ نے محنتیں کروائیں، انتظامیہ نے نگرانیاں رکھیں. اللہ تیری عطاؤں کے اس گھیرے کے اندر الحمدللہ اللہ ہم اپنے 2 بچے تیرے دین کے، تیرے قرآن کے حافظ بنا پائے ہیں. اللہ قبول فرما. اللہ ان کے والدین کے لیے ان کو دنیا اور آخرت کا جو ہے وہ ذخیرہ بنا دے. اللہ سینوں کو کھول دے. الہ العالمین اس حفظ کو قائم اور دائم رکھنا. اللہ جیسے اس کا حافظ بنایا ہے اس کا عالم اور عامل بھی بنا. الہ العالمین اہل علاقہ کے لیے یہ چیز باعث برکت باعث خیر بنا دے. اللہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اللہ وہ تیرا ہے. اللہ اس میں برکتیں دے دے. اللہ ہم اپنے رویوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے. اللہ جس گھر میں جو دکھ ہے، جو پریشانی ہے، اللہ جو بھی مرض ہے اللہ سب سے نجات دے دے. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کا میوہ دے دے. میرے مالک ملک پاکستان اس وقت جس طرح عدم استحکام کا شکار ہے اللہ اس سے نکال کے اسے مستحکم بنا دے. اللہ اسے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما لے. اللہ یہ زمینی اور دینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہماری غربتوں کو ختم کر کے اپنی جناب سے عطا کر کے اللہ رزق حلال کا بندوبست کر دے. الہ العالمین ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھ، اپنے دروازے سے عطا فرما دے. اللہ تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہ زندگی ایمان والی کر دے، موت اسلام والی کر دے. قبر نشر حشر میں آسانیاں فرما دینا. اللہ عمل نامے کو وزنی بنا دینا. اپنے محبوب کے ہاتھوں کوثر کے جام دے کے جہنم سے بچا کے اللہ ان کی شفاعت کو قبول کر کے جنت میں ان کا ساتھی بنا دینا. اللہ آج کی مجلس کو جن احباب نے دم دل میں سخن قول فعل عمل شرکت سجایا ہے اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک کر دے. اللہ جیسے یہاں اکٹھا کیا ہے اللہ تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ دے کے کہتے ہیں اللہ جنتوں میں بھی اکٹھے فرما دینا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.